اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ، سورہ اعراف مکی ہے۔ الا واسألهم عن القرية الثمان او الخمس آیات مئتان او خمس او ست آیات۔ سورہ اعراف مکی ہے سوائے واسألهم عن القرية سے لے کر کے 8 آیت یا 5 آیتیں یہ مدنی ہیں۔ مئتان و خمس او ست آیات، اس میں 205 یا 206 آیتیں ہیں، یعنی پورا سورہ مکی ہے۔ کل آیتیں 205 یا 206 ہیں، لیکن 8 یا 5 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، ہے نا۔ اور وہ کہاں کہاں سے ہے؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک، ہے نا۔ یہ چند آیتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں، باقی پورے سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ ھذا کتاب انزل الیک خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یکن فی صدرک حرج ضیق منہ ان تبلغہ مخافۃ ان تکذب لتنذر متعلق بانزل للانذار بہ وذکری تذکرۃ للمؤمنین بہ۔ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اپنے دل میں آپ تنگی محسوس مت کیجئے۔ منہ، اس کی طرف سے، ان تبلغہ، یعنی اس کی تبلیغ سے آپ تنگی محسوس مت کیجئے، اس خدشے سے کہ کہیں آپ کو جھٹلا دیا جائے۔ لتنذرا، یہ متعلق ہے انزلہ سے، یعنی تاکہ آپ ڈرائیں، اور یہ ذکرہ تذکرۃ للمؤمنین، اور یہ نصیحت کا ذریعہ ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو قرآن کریم ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لہذا آپ اس کی تبلیغ سے، آپ اس کی تبلیغ کی پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں آپ اپنے دل میں تنگی محسوس مت کیجیے۔ تنگی کس بات کی؟ یعنی اس بات کو لے کر کے کہ ہم تبلیغ کریں گے، لوگوں سے کہیں گے، لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، تو اس بنیاد پر جو آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو تو اس تنگی میں آپ مت رہیے، اس لیے تنگی پیدا مت کیجیے اپنے دل میں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کی تبلیغ اور قرآن کریم کی تبلیغ کی وجہ سے جو آپ کی تکذیب کی جائے گی، چاہے کی جا رہی ہے، کفار اور مشرکین جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، اس کی وجہ سے جو آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے، تو اس تنگی میں آپ مبتلا مت ہوئیے، سمجھا۔ اپنا کام کرتے رہیے، ڈرانے کا کام، تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اپنے سینے میں تنگی محسوس مت کیجیے۔ کس سے؟ اس قرآن کی تبلیغ سے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ آپ جھٹلا دیے جائیں۔ لتنذرا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انزال سے ہے، انزلہ سے، ہے نا۔ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں۔ لتنذرا کا تعلق انزال سے ہے، یعنی یہ قرآن ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَذِكْرَى تَذْكِرَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن نصیحت کے لیے ہے، مومن کے لیے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے مومنین کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قُلْ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ أَيِ الْقُرْآنَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَيَّ اللَّهَ غَيْرَهُ أَوْلِيَاءَ تُطِيعُونَهُم فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تَتَّعِظُونَ وَفِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّالِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِسُكُونِهَا وما زائدۃ لتاکید القلۃ۔ اور آپ ان سے کہیے اتبعوا، کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہارے طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا تتخذوا من دونه، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ، نہ چاہے کسی کو اولیاء ولی مت بناؤ کہ تم ان کی اطاعت کرنے لگو اللہ کی معصیت میں۔
قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، یا بہت کم یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، اور اس میں تا کا ادغام ہے، اصل میں زال میں یتذکرون تھا، تا کو زال سے بدل دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو یذکرون ہو گیا، یا تتذکرون تھا، تا کو زال سے بدل دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا تذکرون، ہے نا۔ اور ایک قرأت میں زال کے سکون کے ساتھ ہے یذکرون یا تذکرون، اور ما زائدہ ہے قلت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی قلیلا ما ہے نا، تو ما نہ مافیہ ہے نہ نافیہ ہے نہ موصولہ ہے بلکہ ما زائدہ ہے، اور یہ زائدہ صرف قلیلا کے اندر جو نکرہ ہے قلت کو بتلا رہا ہے، معنی بھی قلت کا ہے، اس کی تاکید کے لیے، یعنی کم تو ہے ہی لیکن ما بتلا کر کے، ما لگا کر کے بتلا دیا کہ بہت کم، کیا ہے، ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے بہت کم، تو ما جو ہے کم کی تاکید کے لیے، کم کی تاکید کے لیے ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آپ اتباع کیجئے، آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو نازل کی گئی آپ کی طرف، تیرے پروردگار کی طرف سے، قرآن کی، اور تم مت بناؤ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو اپنا رفیق یا کارساز کہ تم ان کی اطاعت کرنے لگو، اللہ کی معصیت میں بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں زال میں، اور ایک قرأت میں دال کے سکون کے ساتھ ہے، ما زائدہ ہے قلت کی تاکید کے لیے ہے، وَكَمْ خَبَرِيَةً، اور کم خبریتن مفعول من قریتن، اور کم خبریہ ہے اور یہ مفعول ہے، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، مراد بستی والے، اریدو اہلہا، مراد بستی والے ہیں، اور بہت سی بستی والے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اردنا ہلاکہا، یعنی ہم نے اس کو ہلاک کرنا چاہا، فجاءہا باسنا بیاتن، چنانچہ ہمارا عذاب آ گیا رات میں، او ہم قائلون، یا قیلولہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من قریتن، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، کیا ہیں، بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہلاک کیا، کب سو کے کیا ہے، سونے کی حالت میں یا قیلولہ کی حالت میں، یہ ایک تو خبر ہے، کیا ہے، یہ خبر بیان کیا کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، فجاءہا باسنا، پھر ہمارا عذاب آیا، تو ہلاک کرنے کے بعد ہمارا عذاب آیا، یہ کیا مطلب، ارے ہلاک کرنے کے بعد ہمارا عذاب پہلے آیا ہے تب نہ ہلاک ہوں گے لوگ، تو اسی کو بتلایا کہ اہلکنا جو فعل ہے اس سے مراد ارادہ فعل ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد لیا جاتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، تو کھڑا ہو کر کے وضو نہیں کرتا ہے، اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو فعل بول کر کے کبھی کبھی ارادہ فعل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اہلکنا اردنا کے معنی، کس معنی میں ہے کہ ہم نے ہلاک کرنا چاہا، اردنا اہلاکا، ہم نے ہلاک کرنا چاہا۔ اور کم خبریہ ہے، کیا ہے، یہ کم استفہامیہ نہیں ہے، کم دو طرح کا ہوتا ہے نا، کم استفہامیہ اور کم خبریہ، وَكَمْ خَبَرِيَّةٌ، اور کم خبریہ ہے کثیرن کے معنی میں ہے، مفعول من قریۃ اہلکنا، اور یہ مفعول ہے، اور بہت سی بستی والے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی ہلاک کرنا چاہا تو ہمارا عذاب آ گیا رات میں، یا اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی سو رہے تھے دوپہر میں، اور والقیلولہ تو استراحت نصف النہار، اور قیلولہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں، لم یکن معہا نوم، اگرچہ اس کے ساتھ نیند نہ ہو، ای مرتن جاءہا لیلا ومرتن نہارا، یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات میں آیا اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دن میں آیا، تو کم کیا ہے، ممیز، اور من قریتن بن جائے گا تمیز، اب ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول مقدم بن جائے گا، ہے نا، اہلکنا کا، کس کا، اہلکا کا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ہاں کی، آگے دیکھیے،
फमा कान दावाहुम, तो अल्लाह ताला ने कहा फजाह बासुना बयातन अहुम काइलुन, रात में भी अजाब आया या दोपहर में सोते हुए। यानी कभी अल्लाह ताला ने किसी कौम पर अजाब भेजा रात में और किसी कौम पर अजाब भेजा दोपहर के वक्त। फमा कान दावाहुम क़ौलुहुम इज़ जाअहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, चुनांचे उनकी कौम का पुकार यही था, उनके कौम की आहो पुकार यही थी, जब उनके पास हमारा अजाब आया तो वो कहने लगे हम ही जालिम थे। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों पर अजाब भेजा और अजाब आता हुआ देखा इन लोगों ने, तो अपने जुर्म का एतराफ करने लगे और कहने लगे कि हम ही जालिम थे। तो उन लोगों की पुकार यही थी जब उनके पास हमारा अजाब आ गया कि उन्होंने कहा कि हम ही जालिम थे। फलनसलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम इल्मुम मिन इजाबतिहिम रुसुला व अमलिहिम फीमा बल्लगहुम वलनसलन्नल मुरसलीना अनिल इबलागे, हम जरूर पूछ गछ करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, आई अल उममे, यानी उन कौमों से, अन इजाबतिहिम रुसुला, रसूलों की पुकार को कबूल करने के मुतालिक, वामलिहिम बिमा फीमा बल्लगहुम, और उनके आमाल के मुतालिक जो रसूल ने उनको पहुंचाया था। यानी अल्लाह तबारक व तआला कौमों से रसूल के बारे में पूछेगा, रसूल की तालीम पर अमल करने के बारे में पूछेगा, और रसूल की पुकार को कबूल किया या नहीं किया इस ताल्लुक से अल्लाह ताला पूछ गछ करेगा। किससे? कौम से, रसूल की कौमों से, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, चाहे दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम हो, तो रसूल की कौमों से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। दो सवाल, एक सवाल रसूल ने जो दावत दी थी तुमको और जिस दिन की तरफ बुलाया था उस दिन को तुमने कबूल किया या नहीं किया, तो अन इजाबतिहिम रुसुला, रसूल की पुकार को कबूल किया या नहीं किया, वामलिहिम फीमा बल्लगहुम, और रसूल ने जो बात उनको पहुंचाई थी उस बात में वो अमल किया या नहीं किया, यानी रसूल की तालीमात पर तुमने अमल किया या नहीं किया। वलनसलन्नल मुरसलीन, और हम पूछ गछ करेंगे जरूर रसूलों से, रसूल से भी सवाल करेगा अल्लाह ताला। तो कौम से दो सवाल कि तुमने रसूल की पुकार को पे लब्बैक कहा या नहीं कहा, और रसूल की तालीमात पर तुमने अमल किया या नहीं किया। और रसूल से भी अल्लाह ताला पूछ गछ करेगा अनिल इबलागे, कि तुमने मेरा दिन बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। और हम जरूर पूछ गछ करेंगे रसूलों से दिन की दावत को पहुंचाने के मुतालिक। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन, और हम लनुखबिरन्नहुम अन इल्मिन बिमा फअलूहु मा कुन्ना गाइबीना, और हम बयान करेंगे उनके पास, उनके सामने, और हम बयान करेंगे उनके सामने अपने इल्म के जरिए, यानी हम उनको बयान करेंगे अपने इल्म से उन तमाम बातों को जो उन्होंने किया, यानी हम उनसे बयान करेंगे उनके करतूत के बारे में। अमा कुन्ना गाइबीना, और हम गायब नहीं थे, अन इबलागी रुसुले वल यौमिल खालियति मिम्मा अमिलू, यानी रसूल की तबलीग से, वल यौमिल खालियति मिम्मा अमिलू, और कौमों के गुज़श्ता कौमों के आमाल से हम गाफिल नहीं थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला दोनों से पूछ गछ करेगा, कौमों से भी और रसूलों से भी। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना इल्म यकीनी जो अल्लाह ताला को है, अल्लाह ताला तमाम वाक़यात को बयान कर देगा लोगों के सामने, और अल्लाह तबारक व तआला ये जतला देगा अपने इल्म इलाही की बुनियाद पर बतला करके अल्लाह ताला ये बतला देगा उन लोगों को कि रसूल जब तबलीग कर रहे थे और तुम लोग जब झुटला रहे थे तो अल्लाह ताला गाफिल नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों को जानता था जो तुम रसूल के साथ किया करते थे। आया समझ में? तो वमा कुन्ना गाफिलीन, और हम गाफिल नहीं थे रसूल की तबलीग से। हम देख रहे थे कि रसूल तबलीग पहुंचा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। वल यौमिल खालियति मिम्मा अमिलू, और गुज़श्ता कौमों के अमाल से भी हम गाफिल नहीं थे। हम देख रहे थे गुज़श्ता कौमें क्या कर रही हैं, है ना, वो रसूल की तालीमात पर अमल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म की बुनियाद पर तमाम चीज़ें बयान कर देगा। वल वज़नु लिल अमाली व लिसहाइफिहा बिमीज़ानिन लहू लिसानुन व किफ़तानि वमा वरद फी हदीसिन काइदिन यौमइदिन अय्यमस सवालिल मज़कूर व हुवा यौमुल क़ियामति अल हक़्क़ु व अदलु सिफ़तुल वज़न, और आमाल का वज़न या नाम आमाल का वज़न तराजू से होगा, उसके कांटे होंगे और दो पलड़े होंगे जैसा कि हदीस के अंदर है। और वो उस दिन होगा, और उस दिन यानी सवाल मज़कूर के दिन, और वो क़यामत का दिन है। ये हक ये ठीक हक है
यानी आमाल का वजन या नाम आमाल का वजन ठीक ठीक होगा। क्या है माना, क्या करेंगे, आमाल का वजन या नाम आमाल का वजन ठीक ठीक होगा। और अदल ये वजन की सिफत है। क्या अलहक को जो है ना, अलहक को अदल के माने में है और ये वजन की सिफत है। तो इबारत हो जाएगी अल वजनो अल हक्को लिल आमाले। समझा, आमाल का या आमाल के नाम है आमाल का या नाम है आमाल का ठीक ठीक वजन होगा। आमाल का या नाम है आमाल का ठीक ठीक वजन होगा। तो अल वजनो मौसूफ बन जाएगा और अल हक क्या बन जाएगा, सिफत। और अमाल का और नाम है अमाल का वजन ठीक ठीक होगा। वजन के बारे में फरमाया कि मीज़ान तराजू से वजन होगा और उस तराजू के एक कांटे होंगे जिस तरह होता है कांटा बीच में, और दो पलड़े होंगे जैसा कि हदीस के अंदर है। और ये ऐसा होगा उस दिन सवाल मज़कूर के दिन, और वो क़यामत का दिन है। यानी जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा बंदों से, उसी दिन नामे अमाल तौले जाएंगे, अमाल वजन किए जाएंगे। ठीक है, और ये वजन बिल्कुल ठीक ठीक होगा। तो नाम अमाल का वजन या अमाल का वजन ठीक ठीक होगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके पलड़े भारी होंगे नेकियों से, यही लोग कफला पाएंगे। और जिसके पलड़े हल्के होंगे बुराइयों से, तो यही लोग घाटा उठाएंगे, अपना नुकसान करेंगे। इसलिए कि ये चीज़ें उनको जहन्नम तक पहुंचाएगी। बेतसीरिहा इलन नारे, इसलिए कि ये पलड़े का हल्का होना उनको जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। बिमा कानू भी आयातिना यस्लिमून, इस वजह से कि ये हमारी आयतों पर जुल्म किया करते थे। जुल्म करने का मतलब वो इनकार किया करते थे हमारी आयतों का। आया समझ में? तो जिसके पलड़े अच्छे अमाल से वजनी होंगे तो वो कामयाब हैं, और जिनके पलड़े बुरे अमाल से हल्के होंगे, यानी बुरे अमाल क्या होंगे, गालिब होंगे, और नाम अच्छे अमाल क्या होंगे, उनके सामने बुरे अमाल पहाड़ के जैसे होंगे, अच्छे अमाल रुई के जैसे होंगे। तो क्या होगा कि ये घाटा उठाएंगे अपना, और ये लोग क्या है, जहन्नम में पहुंचा दिए जाएंगे। वलक़द मक्कन्नाकुम या बनी आदम फिल अर्दि वजअलना लकुम फिहा माइशा बिलियाइ अस्बाबन तईशुन बिहा जमा माइशतन क़लीलन मा लित्ताकीदिल क़िल्लति लतशकुरूना। और ए इब्ने आदम, हमने तुमको जमीन में करार दिया और हमने तुमको जमीन में असबाब मईशत अता किया, जिंदगी गुजरने के असबाब अता किए। माइश या के साथ असबाब के माने में है। और हमने तुम्हारे लिए जमीन में असबाब मईशत बनाए, तईशुन बिहा, कि जिसके जरिए तुम जिंदगी गुजारते हो। और माइश मईशत उनकी जमा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जमीन में ठिकाना दिया और तुम्हारे लिए जमीन में असबाब जिंदगी अता फरमाया, कि तुम्हारी जिंदगी की बका के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, आग पानी मिट्टी हवा, ये सारी चीजें जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के लिए, है ना। इसी तरह मौसम का मुनासिब होना, जमीन का न सख्त होना न गीला होना, जमीन से नबातात वगैरह का निकलना, ये जो कोरा है ये गोला है जमीन का, तुम्हारे मुनासिब बनाया, है ना। तो असबाब जिंदगी हमने तुमको दी कि तुम इस गोले पर जिंदा रह सको और जिंदगी गुजार सको। जितनी जिंदगी तुम्हारी मुकद्दर है उतनी ये असबाब मईशत अता किया हमने। कलीलन मा लिताकीदिल क़िल्लति, और बहुत कम तुम लोग शुक्रिया अदा करते हो। तो कलील के माने कम, और माँ जायदा है, और ये किल्लत की ताकीद के लिए है। और बहुत कम तुम लोग शुक्रिया अदा करते हो। वलक़द ख़लक़नाकुम अय्याबाकुम आदम तुम्मा सव्वरनाकुम सव्वरनाहु व अंतुम फ़ी ज़हरिही तुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम सुजूद तहिय्यतिन बिल इन्हिनाई फसजदू इल्ला इब्लीस अबल जिन्न कान बैनल मलाइकति लम यकुन मिनस साजिदीन। और हमने पैदा किया तुमको, यानी तुम्हारे अब्बा आदम को, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई इस हाल में कि तुम बाप के पुश्त में थे, या आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त ही में थे, जितने आने वाले तमाम इंसान हैं। समझा? तो हमने सूरत गरी कर दी थी, अल्लाह तबारक व तआला सबकी सूरत बना दिया था कि कोई कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, किसका चेहरा लंबा होगा, किसका चेहरा गोल होगा, है ना। ये सारी सूरत गरी अल्लाह तबारक व तआला कर चुका था, जबकि तुम अभी इस दुनिया में, इस नासूती दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि तुम क्या थे, आलम अरवाही में थे और आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में थे। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फिर हमने कहा फरिश्तों से कि तुम आदम को सजदा करो, और ये सजदा ताज़ीमी था, झुक करके, सुजूद तहियतिन, ये सजदा ताज़ीमी झुक करके, है ना। ये झुक करके जो सलाम बजाया लाया जाता है, तो वो सजदा मुराद है यहाँ पर।
تو عام طور پر جہاں بھی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا یا ابلیس کو سجدہ کرنے سجدے کا حکم دینے کا ذکر ہے، یہاں پر ان تمام جگہوں پر جلالین والوں نے سجود تحیت بالانحناء نکالا ہے، یعنی جھکنا، تعظیم بجا لانا، تعظیمی سجدہ کرنا۔ کس طرح؟ تعظیمی سجدہ کرنا، حقیقی سجدہ مراد نہیں لیا ہے۔ لیکن اگر حقیقی سجدہ بھی مراد لیں گے تو کوئی دقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو صرف جھکنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس صورت میں آدم علیہ السلام کو بمنزلہ قبلہ مانا جائے۔ کیا مانا جائے گا؟ سجدہ تو اللہ ہی کو ہوگا، سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ ہی کو ہوگا۔ لیکن آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کعبہ کے پچھم طرف گھوم کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کعبہ کو نہیں کرتے بلکہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو۔ ہے سمجھ میں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بحث اس لیے نکلتی ہے کہ اسجدوا لآدم، کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے فرشتوں کو؟ سمجھا؟ تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر سجدے کا حکم نہیں تھا بلکہ جھکنے کا حکم تھا، تعظیم بجا لانے کا حکم تھا۔ سمجھا؟ تو اب جب تعظیم بجا لانے کا حکم ہے تو انسان ایک دوسرے کی تعظیم کرتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور اگر سجدے کو معنی حقیقی، یہ معنی مجازی ہو جائے گا، اور اگر سجدے کا معنی حقیقی ہی مراد لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو، تم آدم کو سجدہ کرو، یعنی پیشانی زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرو۔ سمجھا؟ اگر یہی معنی مراد لیں گے تو اس صورت کے اندر یہ تعویل کی جائے گی کہ بھائی یہاں پر آدم بے منزلہ قبلہ کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ خود اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم مجھ کو سجدہ کرو، آدم سامنے رہیں گے بمنزلہ قبلہ کے، تو تمہارا جھکو گے آدم کے سامنے لیکن تمہارا سجدہ میرے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ میرے لیے۔ جس طرح ہم لوگ پچھم طرف گھوم کر کے سجدہ کرتے ہیں تو نہ ہم زمین کو سجدہ کرتے ہیں نہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں بلکہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو صاحب جلالین وہ آسان صورت اختیار کر رہے ہیں کیا کہ یہاں سجدے سے مراد کیا لے لیا؟ سجدہ تعظیمی جھک کر کے، سجدہ تعظیمی جھک کر کے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات کا باپ تھا اور وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال تعالی ما منعك الا زائدة تسجد اذ حين امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں تم کو حکم دے دیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ان لا، سمجھا؟ ان لا زائدتن، ان لا زائدتن، یہاں پر جو ہے ان لا زائدتن ہے نا، تو یہاں پر جو ہے زائدتن جو کہا ہے، زائدتن جو کہا ہے تو یہ زائدتن لا کے بارے میں کہا، کس کے بارے میں کہا ہے؟ زائدتن لا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نفی کے معنی کی تاکید کے لیے ہے اور زائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما منعک عبارت ہو جائے گی ما منعک ترک السجدہ، ما منعک ترک، کس چیز نے سجدہ کرنے سے تم کو روکا یا تم نے سجدہ چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجدہ، کہ کس چیز نے تم کو روکا کہ تم سجدہ کرو، کس چیز نے تم کو روکا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تم کو حکم دیا، جبکہ میں نے تم کو حکم دیا۔ تو کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو لا کو زائد مان لیں گے، لا کو کیا مان لیں گے؟ زائد مان لیں گے، تو عبارت کیا ہو جائے گی؟ ما منعک ان تسجدہ، ما منعک ان تسجدہ، ان مصدریہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ان مصدریہ۔ لا کے بارے میں کہا کہ یہ زائد ہے، اب ما کے بارے میں استفہامیہ، تو کیا ہوا؟ کس چیز نے تم کو روکا سجدہ کرنے سے؟ سمجھا؟ یعنی تم سجدہ کرنے سے جو رک گئے، سجدہ کرنے کو چھوڑ دیا، کس چیز نے تم کو روکا؟ تو لا زائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے پیدا کیا ہے مجھ کو آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یہی ایگو اور تکبر نے مجھ کو روک دیا سجدہ سے۔ سمجھا کہ بھائی میں اوپر اٹھنے والا ہوں، آدم نیچے رہنے والے ہیں، مٹی کو کتنا اوپر پھینک دیا جائے مٹی نیچے گرے گی، آگ کو کتنا دبایا جائے آگ اوپر اٹھے گی۔ تو بھلا آدم آگ سجدہ کرے، آدم کو خاکی کا ہے
नारी सजदा करे खाकी को, नारी सजदा करे खाकी को, ये कैसे हो जाएगा, है ना। तो कायनात की सबसे पहली मंतिक क्या है, कायनात का सबसे पहला बोधा फलसफा, सबसे पहला कायनात का सबसे पहला बोधा फलसफा, ठीक है, क्या है, कयास माल फारिक कहो इसको, या उल्टा कयास कहो, या गलत कयास कहो, या पहली अकली दलील कहो, समझा। तो कायनात का सबसे पहला झूठा फलसफा, कायनात की पहली झूठी मंतिक, कायनात की पहली झूठी अकली दलील यही है, समझा क्या, कि हमको पैदा किया है आग से, इसको पैदा किया है मिट्टी से, तो भला हम कैसे सजदा करेंगे इसको। तो लिहाजा ज्यादा अकल इस्तेमाल करने वाला आदमी क्या होता है, गुमराह भी हो सकता है। आया समझ में, अकल का भी एक महदूद दायरा है, और वही जो है वो अकल से ऊपर की चीज है। किसकी है वही, क्या है, जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां से वही का आगाज। आया समझ में, जहां से आपके हवास काम करना बंद कर देते हैं वहां से अकल काम करती है, समझा। हवास है ना, अरे आपके पास चखने की कुव्वत है, सूंघने की कुव्वत है, देखने की कुव्वत है, छूने की कुव्वत है, सुनने की कुव्वत है। बाज़ चीज़ों को आप सुन करके मालूम करते हैं बात के भाई ये बात कैसी है, बाज़ चीज़ों को देख करके मालूम करते हैं कि सफ़ेद है या काली, बाज़ चीज़ों को सुन करके मालूम करते हैं कि खुशबू है या बदबू, बाज़ चीज़ों को चख करके मालूम करते हैं कि कड़वी है या कैसी, बाज़ चीज़ों को छू करके मालूम करते हैं कि टाइट है या नरम, है ना। तो ये हवासे खमसा कहलाते हैं, ज़ाहिरा, हवासे खमसा ज़ाहिरा, सबका एक दायरा है, क्या है ये, सबका दायरा है, ठीक है। हमको किसी ने कहा कि मदरसा आरफिया एक इमारत है, हमने सुन करके इल्म हुआ, आकर के हमने देखा, देख करके इल्म हुआ, समझा। उसके बाद हमको रंग का पता चल गया, देख करके हमको इल्म हुआ, ठीक। हमने क्या किया, छू करके देखा तो ईंटी की दीवार है, लेकिन इसका इतना तो हमको इल्म हुआ हवा से खमसा ज़ाहिरा से। अब अकल से हम इसके बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं कि ये इदारा खैर है या शर है, ये इदारा खैर है या शर है, इसमें खैर हो सकता है या शर हो सकता है, ये तो हम फैसला नहीं कर सकते। अकल के जरिए से हम इतना फैसला कर सकते हैं कि ये मजबूत है, लेकिन ये भी फैसला हम नहीं कर सकते कि ये इदारा कब टूटेगा कब गिरेगा, नहीं ना कर सकते हैं। ये इदारा कब टूटेगा कब गिरेगा ये फैसला नहीं कर सकते। इस इदारे से खैर फूटेगा या शर फूटेगा ये हम फैसला नहीं कर सकते। तो इस इदारे, ये इदारा कब टूटेगा ये ना हमको अकल बताएगी, ना आँख ना कान ना नाक, समझा, और ना हाथ। ये इदारे से खैर फैलेगा या शर फैलेगा ये ना हमारी अक्ल बताएगी, ना हमारी आंख बताएगी, ना नाक बताएगी, ना जबान बताएगी, ना हाथ बताएगा, ना कान बतलाएगा, समझा। तो ये जो इल्म होगा हमको वही के जरिए से, किसके जरिए से, वही के जरिए से, ठीक है, कि इससे खैर फैलेगा या शर फैलेगा। एक मिसाल से समझा रहे हैं। तो जहां से हवासे खमसा ज़ाहिरा बंद हो जाते हैं और जहां से अकल का सिलसिला मौकूफ हो जाता है वहां से वही का आगाज होता है। क्या होता है, आया समझ में, वही का वहां से आगाज होता है। तो वही बहुत ऊंचा इल्म है। क्या है, बहुत ऊंचा इल्म है। तो किस चीज ने तुमको रोका सजदा कर दे, ऐसे जब मैं तुमको हुक्म दे दिया तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, इसने आपने पैदा किया है मुझको मिट्टी आग से और इसको पैदा किया है मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया फहबित मिनहा ऐ मिनल जन्ना, निकल जा जन्नत से, उतर जा। वकील मिनस समावात, और बाज़ लोगों ने कहा है कि आसमान से उतरने का हुक्म दिया, जन्नत से नहीं बल्कि आसमान से। किससे, तो जिन लोगों ने इब्लीस को कहा है, बहस इस पर है कि इब्लीस क्या है, जिन्नात था या फरिश्ता था, समझा। अगर जिन्नात था, शैतान था, तो वो जन्नत में क्यों, अगर वो फरिश्ता था तो इनकार क्यों। इसीलिए ये बात निकालनी पड़ती है कि जिन लोगों ने कहा कि वो इब्लीस था, जिन्नात था, लेकिन फरिश्तों में रहता था, वो लोग कहेंगे कि फरिश्तों के साथ रहता था लिहाजा जन्नत से निकाला गया, जन्नत में रहता था। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं वो शैतान ही था, जिन फरिश्तों के साथ रहता होता नहीं था, वो काफिर था, तो वो कहेंगे बिनस समावात, कि वो आसमान से उतारा गया। क्या, कहाँ से उतारा गया, आसमान से उतारा गया।
تو فرمایا کہ تم اتر جا آسمان سے یعنی یا جنت سے، اور تم جنت سے اتر جا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تم اتر جا آسمان سے۔ فما یکون لا ينبغی لک ان تتکبر فیہا، تو نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو زمین میں یا جنت میں، تم نکل جا جنت سے، یقیناً تم ذلیل ہے، ساغرین ذلیلین کے معنی میں ہے۔ قال انظرنی اخرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، الناسو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، یعنی ابلیس نے مہلت مانگی کہ اللہ آپ نے ہمیں راندہ درگاہ کر دیا ہے تو ہم کو قیامت تک کی مہلت دیجیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، یعنی تم کو مہلت دی جا چکی۔ وفی آیت اخری الی یوم الوقت المعلوم، اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے الی یوم الوقت المعلوم، یعنی متعینہ وقت تک کے لیے تم کو مہلت دے دی گئی۔ ای وقت النفخۃ الاولی، نفخہ اولا کے وقت تک، یعنی ابلیس کو مہلت اتنی ملی کہ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو قیامت تک کی مہلت ابلیس کو مل گئی۔ کس چیز کی؟ کہ اس نے مہلت مانگا کہ ہم کو مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، لوگوں کو بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی۔ آیا سمجھ میں؟ قال فما اغویتنی باغوائک بلی والباء للقسم وجوابه لاقعدن لهم ای لبنی آدم صراطک المستقیم، ابلیس نے کہا آپ کے مجھے اغوا کرنے کی قسم، آپ کے مجھے گمراہ کرنے کی قسم، با قسم کے لیے ہے، اس کا جواب لاقعدن ہے، یعنی فبما ہے نا بے، تو با قسمیہ، با قسمیہ باللہ، اللہ کی قسم، تو با قسمیہ ہے۔ تو ابلیس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی آپ نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو اس گمراہی کی میں قسم کھاتا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ لِبَنِي آدَمَ، کہ میں ان کے سامنے یعنی بنی آدم کے سامنے بیٹھوں گا، صراط المستقیم، سیدھی راہ پر، یعنی میں بنی آدم کے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اس کو سیدھی راہ چلنے نہیں دوں گا، عَلَى الطَّرِيقِ الْمُوصِلِ إِلَيْكَ، یعنی اس راستے پر بیٹھوں گا جو راستہ آپ تک پہنچاتا ہو، یعنی جو بھی انبیاء آئیں گے دینی تعلیم پھیلائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ، صراط مستقیم بتلائیں گے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو راستہ آپ تک پہنچنے والا ہے، جو دین آپ تک پہنچنے والا ہے، تو اس راستے پر، اس دین پر میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتین من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، اور من خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، اور بائیں سے، ای من کل جہت، یعنی ہر طرف سے میں آؤں گا انسانوں کے پاس، دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ فَمُنَعُهُمْ عَنْ سُلُوكِهِ، اور میں ان کو روکوں گا صراط مستقیم پر چلنے سے، یعنی صراط مستقیم جو دین متین ہوگا، میں اس کے ارد گرد گھومتا رہوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور میں انسان کو روکتا رہوں گا کہ تم اس سیدھی راہ کو اختیار مت کرو بلکہ تم غلط راہ اختیار کرو۔ قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا ولا يستطيع ان ياتي من فوقهم، اور ابلیس طاقت نہیں رکھتا کہ وہ انسان کے اوپر سے آئے، کیا کہا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے تو کہا، لیکن اوپر نیچے نہیں کہا، کہا اوپر نیچے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت انسان کے سر پر اترتی ہے، سمجھا؟ تو اس لیے ابلیس اوپر سے گمراہ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں سے گمراہ کرے گا لیکن اوپر سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس طاقت نہیں رکھتا کہ وہ انسانوں کے اوپر سے آئے، اس لیے کہ حائل ہے بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان، یعنی انسان کا سر اور اللہ کی رحمت انسان کے سر پر اترتی ہے، لہذا ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آ کر کے گمراہ کروں گا، اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے خدا آپ نہیں پائیں گے لوگوں میں سے، آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا اس نے کہ آپ اکثر بندوں کو، اکثر انسانوں کو ناشکرہ پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی وہ سب نافرمان ہوں گے۔ قال اخرج منها مذءوما بالحمزة معيبا مخمومقوتا مدحورا معبدا مبعثا من الرحمة، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نکل جا جنت سے، ملامت کا ہے قابل مذمت ہو کر، حمزے کے ساتھ، یعنی معیباً عیبدار ہو کر، ممقوتاً اور مغضوب ہو کر، ممقوتاً جس پر ناراضگی ظاہر ہو، جس پر ناراضگی ظاہر ہو یعنی مبغوض، مدحوراً اور راندہ درگاہ ہو کر، رحمت سے دور ہو کر، لمن تبعک منہم،
تم میں سے ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا، یعنی لوگوں میں سے جو تیری اتباع کرے گا، واللام للابتداء، اور لمن کے اندر جو لام ہے یہ ابتدا کے لیے ہے، وموطۃ للقسم، اور قسم کی تمہید کے لیے، لام ابتدائیہ ہے اور قسم کی تمہید کے لیے ہے، وَهُوَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ وَهُوَ لَأَمْلَأَنَّ، اور میں جہنم کو بھروں گا تم تمام سے، یعنی تجھ سے، بذریت کا، تیری ذریت کے ساتھ، ومن الناس، اور لوگوں سے، وفیہ تغلیب الحاضر الغائب، اور اس میں حاضر کو غائب پر غلبہ دینا ہے، وفی الجملۃ معنی جزاء من الشرطیہ، اور جملے کے اندر من شرطیہ کے جزا کا معنی ہے، ای من اتبع کا وعذبہ، یعنی جو تیری اتباع کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو لمن طبیعہ میں من شرطیہ ہے، لمن طبیعہ میں من شرطیہ ہے، اس کا جواب مذکور نہیں ہے، تو صاحب کتاب نے کہا کہ جملے ہی کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے، اور وہ جواب عبارت یوں ہو جائے گی، لمن اتبعک منہم وعذبہ، لمن اتبعک منہم وعذبہ، تو وعذبہ جواب پوشیدہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو لمن میں من شرطیہ، لمن طبیعہ میں من شرطیہ، تو من شرطیہ جب ہے تو اس کے لیے جزا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو جزا نکال دیا اعذبہ، اور یہ جزا کہاں سے نکلا؟ جملے سے نکلا۔ کس سے نکلا؟ جملے ہی سے نکل گیا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ہے نا، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اسی جملے سے معنی نکلا کیا؟ اعذبہ کا معنی نکلا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، تو یہ اعذبہ کا لفظ کیا ہو جائے گا؟ جزا محذوف۔ کیا ہو جائے گا؟ جزا محذوف۔ سورہ اعراف مکی ہے، سوائے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ کے 8 آیت یا 5 آیت، 205 یا 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، اللہ اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اپنے سینے میں تنگی مت محسوس کیجئے قرآن کی تبلیغ سے، اس خدشے سے کہ کہیں آپ جھٹلا دیے جائیں، تاکہ آپ ڈرائیں۔ لتنذر کا تعلق ان ضلع سے ہے، یعنی ڈرانے کے لیے، للانذار مطلب للانذار یعنی ڈرانے کے لیے، اور نصیحت کا ذریعہ ہے مومنوں کے لیے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر نازل کی گئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن کریم، اور تم مت مناؤ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ کو کارساز، کہ تم ان کی اطاعت کرتے رہو اللہ کی معصیت میں۔ بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ، اور تتعظون کے معنی میں، اور اس میں تا کا ادغام میں اصل میں زال میں، اور ایک قرأت میں زال کے سکون کے ساتھ ہے، ما زائدہ ہے، قلت کی تاکید کے لیے ہے، اور کم خبریہ ہے، یہ مفعول مقدم ہے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کا بہت سی بستیاں مراد بستی والے، اریدو اہلہا مراد بستی والے ہیں، اور بہت سی بستیاں مراد بستی والے کہ ہم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہمارا عذاب آ گیا رات میں، یا اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر میں، اور قیلولہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ نیند نہ ہو۔ ایک مرتبہ عذاب رات میں آیا، ایک مرتبہ دن میں آیا، تو ان کی قوم جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی قوم کی پکار یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، تو ہم ضرور باز پرس کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی قوموں سے، ان کے قوموں سے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے متعلق، اور قوموں سے رسول کی تعلیمات میں عمل کرنے کے متعلق، رسول کی تبلیغ والی بات میں عمل کرنے کے متعلق ہم ضرور پوچھ گچھ کریں گے، اور ہم ضرور پوچھ گچھ کریں گے رسولوں سے دعوت و تبلیغ کے متعلق، اور ہم بیان کریں گے ان کے سامنے اپنے علم کے ذریعے سے، ہم ان کو آگاہ کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے سے ان کے کرتوت کے بارے میں، اور ہم غافل نہیں تھے رسولوں کو پہنچانے سے، رسولوں کی تبلیغ سے، اور گزشتہ قوموں کے اعمال سے، اور اعمال صالحہ اور اعمال کا یا نام اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، اور وزن میزان کے معنی میں ہے، وزن ترازو سے ہوگا، وزن کیا ہوگا؟ بمیزان ترازو سے ہوگا، نام اعمال کا، اعمال کا یا نام اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ترازو سے ہوگا، اس کے ایک کانٹے ہوں گے، 2 پلڑے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، یہ ہو کر کے رہے گا اس دن، یعنی سوال مذکور کے دن، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ عدل، یہ حق عدل کے معنی میں ہے، اور یہ وزن کی صفت ہے، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں سے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور جس کے پلڑے برائیوں سے ہلکے ہوں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ یہ چیزیں ان کو جہنم تک پہنچا دے گی، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے۔ تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو زمین میں تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں اسباب معیشت بنائے، یا کے ساتھ معیش اسباب کے معنی میں ہے جس کے ذریعے لوگ زندگی گزارتے ہیں، معیشت کی جمع ہے۔ بہت کم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ تحقیق کہ ہم نے تمہارے ابا آدم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی سال میں کہ تم ابا کے پشت میں تھے، پھر ہم نے فرشتوں سے حکم دیا، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، یعنی سجدہ تعظیمی جھک کر کے، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات کا باپ تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ جب میں نے تم کو حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تم نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا جنت سے، اور کہا گیا ہے کہ آسمان سے، تو مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تم تکبر کرو اس میں، تم نکل جاؤ جنت سے، یقیناً تم ذلیل ہو۔ قال انظرنی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر الی یوم الوقت المعلوم کا لفظ ہے، یعنی متعینہ وقت تک کی مہلت ہے، ای وقت النفخۃ الاولی، نفخہ اولی کے وقت تک کی اس کو مہلت ملی۔ اللہ قال فیما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے جھٹلا دیا، میں قسم کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی آپ کے مجھے گمراہ کرنے کی وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں، با قسم کے لیے ہے، اور اس کا جواب لاقدنہ ہے کہ میں بیٹھوں گا ان کے سامنے، آدم کی اولاد کے سامنے، اس کے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی اس راستے پر جو آپ تک پہنچتا ہو، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر جہت سے آؤں گا، اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک دوں گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ انسانوں کے اوپر سے آئے، اس لیے کہ ان کے بندے کے درمیان اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہے، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی مومنین۔ یہ مومنین بس